الرحمن الرحیم۔ دو بھائی، ایک نیک اور ایک گنہگار۔ نیک بھائی اپنے گنہگار بھائی کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا تھا کہ اے بھائی، تم کب تک گناہ کرو گے؟ 60 سال، 70 سال، آخر تمہیں ایک دن قبر میں جانا ہے، کب تک ان لذتوں کے ساتھ تم جیو گے؟ تو اس کے بھائی، گنہگار بھائی نے کہا کہ اے بھائی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن روتے ہوئے کہا کہ اے بھائی، میں نے گناہ بہت کیے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ خدا میری توبہ کو قبول کرے گا۔ تو اس کے بھائی نے کہا خبردار، خدا رحمان و رحیم ہے، تم اگر دل سے توبہ کرو گے تو وہ ضرور سنے گا۔ تو کہا اے بھائی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے نیک بھائی نے کہا کہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہو تو نبی کی قبر پر جاؤ۔ تو اس کے بھائی نے کہا بھائی، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں مدینے جاؤں۔ کہا تو اس رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ ہمارے کسی ایک محمد کی قبر پہ چلے جانا، خدا تمام گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس کے گناہگار بھائی نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو نیک بھائی نے کہا کہ چلو مشہد الرضا، امام رضا علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ سفر کی تیاری کی، دونوں بھائی چلے، اور چلنے کے بعد جب نیشا پور پہنچے تو پہنچنے کے بعد اس کا گنہگار بھائی شدید بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ میں مشہد پہنچوں گا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ خدا میری توبہ کو سنے گا۔ تو اس کا بھائی ہمت دے رہا کہ نہیں، خدا رحمان و رحیم ہے، جب اس نے تمہیں توفیق دی ہے تو وہ تمہیں مشہد تک ضرور پہنچائے گا۔ جب یہ مشہد پہنچے، صبح کا وقت تھا، کہ مشہد پہنچتے ہی اس کے بھائی کی روح نکل گئی اور اس کا بھائی مر گیا۔ اب جو نیک بھائی تھا وہ اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھ کے رونے لگا، اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود میرا بھائی خدا کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر سکا۔ لیکن اس کے بھائی نے جب اس کو کچھ لوگوں کے ساتھ مشہد کے غسل و کفن دیا، اور اس کے بھائی کا جنازہ حرم میں آیا، اور آنے کے بعد امام کی زری کے پاس لے جایا گیا اور امام کی زری کا طواف کرایا گیا، پھر اس کے بعد دفنایا گیا۔ اس کا نیک بھائی کہتا ہے کہ جب میں رات کو سویا تو سونے کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی بڑی نعمتوں میں ہے۔ تو کہتا یہ میں حیران ہو گیا کہ اے بھائی، تو بہت گناہگار تھا، تو نے تو بہت سارے گناہ کیے تھے، تو نے پوری زندگی گناہ کیے تھے، مگر تو اتنی نعمتوں میں کیسے؟ تو اس کا گناہگار بھائی کہتا ہے اے بھائی، بے شک جو تو کہتا تھا کہ موت بہت سخت ہے، جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں پر رکھ کر کھینچا جائے، رسول کا فرمان ہے، جب میرا دم نکل رہا تھا تو کتنی سختی تھی یہ میں جانتا ہوں، بہت سخت ہے یہ مرحلہ۔ اے بھائی، جب تو مجھے غسل دے رہا تھا، جو مجھے پانی میرے بدن پہ ڈال رہا تھا، وہ تیرے لیے پانی تھا، لیکن یہ میرے لیے آگ سے زیادہ گرم پانی تھا۔ اے بھائی، جب تو نے میرے جنازے کو لکڑی کے صندوق میں رکھا تو یہ تیرے لیے صندوق تھا، مگر میرے لیے یہ آگ کا صندوق تھا۔ فرشتے میرے بدن پر لوہے کے غرز مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دنیا سے نکل جا۔ میں کشمکش تھا کہ اس عذاب سے کیسے بچا جائے، لیکن اے میرے بھائی، جب تو میرے جنازے کو لے کر حرم میں داخل ہوا تو ایسا لگا کہ میں جنت میں آ گیا، اور تو نے میرے جنازے کو امام کی زری کے پاس لے جا کر امام کی زری کا طواف کرایا۔ جب جنازے کو طواف کرا دیا
تو اس کا گنہگار بھائی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زری کے پاس میں امام تشریف فرما ہے جو کرسی پر بیٹھے. یہ کہتا ہے کہ میں نے امام کو سلام کیا, امام نے جواب تو دیا لیکن منہ پھیر لیا. تو یہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. ہم نے اپنی ابھی تک کی زندگی میں کتنا امام کو راضی کیا, کہاں تک ہم پہنچے. آیا ہم نے 24 گھنٹے میں 10 منٹ 5 منٹ کبھی امام سے باتیں کی؟ امام خود کہتے ہیں کہ مجھ سے باتیں کیا کرو, میں جواب دوں گا. مجھے اپنا باپ بنا کر بات کیا کرو. باپ نہیں بنا سکتے تو اپنا بھائی بنا کر مجھ سے باتیں کیا کرو. بھائی نہیں بنا سکتے تو مجھے اپنا دوست بنا کر اپنی باتیں ہم سے شیئر کیا کرو, ہم سے بیان کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سلام کریں اور ہمارا امام ہم سے منہ موڑ لے. ہمیں امام کو راضی کرنا ہے. جب جنازہ زری سے باہر لایا گیا تو صحن میں ایک بزرگ تھے, تو انہوں نے کہا اے جوان, خوش نہ ہونا, یہ عذاب صرف اور صرف حرم کے اندر نہیں ہے. جیسے ہی حرم کے باہر جاؤ گے پھر اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو یہ گناہگار کہتا ہے کہ میں اس عذاب سے بچنا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے جو کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ان بزرگ نے کہا کہ تمہارے پاس بس ایک راستہ ہے, اگر تم یہ کرو گے تو ضرور تمہارے تمام گناہوں کو امام معاف کر دیں گے. کہا جلدی بتاؤ وہ کیا راستہ ہے؟ کہا کہ تم امام رضا کو ایک واسطہ دو اور امام تمام گناہوں کو معاف کر دیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ واسطہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ دیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو اس کے بھائی نے پوچھا کہ اے میرے بھائی وہ واسطہ کیا تھا؟ تو اس کا گنہگار بھائی کہتا ہے کہ میں نے کہا اے امام رضا علیہ السلام, آپ کو اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں. جیسے ہی یہ کہنا تھا